بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت بایزید باستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا انوکھا واقعہ جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بایزید باستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں، میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ایک ندا سنائی دی، اے بایزید درمیسان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں سے ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ اعوذ باللہ پڑھا اور کہا میں اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حطائف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ کروں۔ میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو، ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا اور زنار کو باندھا اور درمیسان کی طرف پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب درمیسان کے بڑے بڑے راہبوں سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا، وہ کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء سے کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو کرنے سے منع کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں، آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ امر ماننا ہے کہ تم میں سے ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خواہشاں ہیں۔ تو بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑا ہو جا کہ تاکہ تجھے سب لوگ دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سوالوں کا جواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور وحشت میں جائے گی، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے گی۔ بتاؤ تمہارے جسم سے کون کون سی جگہ سے تمہارے نام کی جگہ قرار گاہ ہے؟ الزاریات ذروا کیا ہے؟ الحاملات وقرا کیا ہے؟ الجاریات یسرا کیا ہے؟ المقسمات امرا کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس؟ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا، وہ 4 جو نہ باپ کی پشت سے ہوں اور نہ ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہوں، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا۔ وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر خود پوچھا یہ کیا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ کون سے دریا ہیں جو دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، وہ کون سا پہاڑ ہے جو دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہے، کون سا جانور سب جانوروں سے افضل ہے، کون سا مہینہ افضل ہے، کون سی راتیں افضل ہیں، تاما کیا ہے، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے، وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو نہ اس پر حج فرض ہو، کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے، وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ رنگ اپنا اپنا ہو، سب کی جڑ ایک ہو،
نکیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے، سبدولب کیا ہے، تمورم کیا ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہنکتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈر ٹرٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بچتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ نے وحی بھیجی ہو اور نہ وہ انسان ہو اور نہ جن نہ فرشتہ، اور یہ بتاؤ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ حضرت بایزید باستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کوئی اور سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سوالوں کا جواب دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ رہنا۔ پھر فرمایا کہ تمہارا سوال ہے کہ ایک ایسا بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے، وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو، وہ دن اور رات ہیں، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش کرسی اور قلم ہے، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ چار بڑی آسمانی کتابیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہیں، اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ پانچ فرض نمازیں ہیں، اور وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش برین کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے، 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو تو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ 12واں جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ وہ جھوٹی قوم جو بحشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی۔ وہ قوم جو سچی ہے اور دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصار کی۔ نے سوال کیا تھا تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میں میرے نام رہنے کی جگہ ہے۔ اور الزاریات ذروا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی۔ حاملات وکرا بادل ہیں، الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، المقسمات امرا وہ فرشتے جو 15 شبان سے دوسرے 15 شبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ 7 آسمان اور وہ 7 زمینیں ہیں۔ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر رخ کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے۔ ملکہ بلقیس نے گھوڑوں کا ایک پسینہ ایک شیشی میں بند کر کے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو نہ کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کی شکم سے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ پہلا خون نہ حق جو زمین پر بہایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور اسے ناپسند کیا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور پھر برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور پوچھا یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ اور یہ سوال کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں؟ وہ ام البشر حضرت حوا علیہ السلام، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ باقی رہا افضل دریا وہ صہیون اور جیون، دجلہ، فرات اور نیل اور مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، سب راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور تم نے پوچھا تاما کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایک ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہیں، 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، پتے ہر ماہ کے 3 دن ہیں، پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 ظہر نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ ہر وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی اور پھر رسول اللہ اور غیر رسول اللہ کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، اس سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول اللہ۔
تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہے۔ مغز ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے، ناک کا پانی ترش ہے، کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ نکیر، کمتین، فتیل اور سبولب تمورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اسے نکیر کہتے ہیں، اور گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں، اور گٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبدولب بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی مخلوقات کو تمورم کہا جاتا ہے، اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ العشاء، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے واللیل لأہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظا تقطع الابطال واشتعل الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور مینڈک تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البراری وقنفار سبحان الملک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ حق ہے۔ اے ابن آدم، اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ کر کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ تم نے وہ قوم پوچھی جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے اور نہ فرشتے نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا کوئی ایسا سوال رہ تو نہیں گیا جس کا جواب میں نے نہ دیا ہو؟ انہوں نے کہا آپ نے سب سوالوں کے جواب صحیح دیے ہیں۔ آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، اور وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اتنے سوالوں کا جواب دیا ہے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ وہ بولا مجھے اس کا جواب آتا ہے، اگر وہ میں جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت کرو گے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو وہاں موجود سب پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ سے ندا آئی اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا ان کے 500 زنار تڑوا دے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ضرور پہنچ سکے۔